سائنس، لائف اسٹائل اور ماحولیات سے متعلق موضوعات پر مشتمل میگزین سوال میں خوش آمدید۔ DW کے بون اسٹوڈیو سے میں ہوں عرفان آفتاب۔ یورپ کے بیشتر ممالک میں موسم سرما میں عموماً ٹھنڈ بہت زیادہ پڑتی ہے، اس لیے ان ممالک میں عمارتیں بھی سرد موسم کی مناسبت سے ہی تعمیر کی جاتی ہیں۔ لیکن اب موسمیاتی تبدیلی کے باعث یورپی ممالک میں درجہ حرارت میں بھی خاصی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں، لہٰذا اب ان تاریخی عمارتوں میں ترامیم کیسے کی جائیں، اس بارے میں ایک رپورٹ شامل ہے آج کے شو میں۔ اس کے علاوہ سوال میں آج دکھائیں گے آپ کو خودکار اڑنے والے روبوٹک ڈرون طیارے، پورے یا 14ویں کے چاند کے انسانی رویوں پر مختلف اثرات، اور دولت مند افراد کی مہنگی ترین تفریحی کشتیاں۔ سن 1975 سے قبل تعمیر کی جانے والی عمارتوں میں توانائی کے ضیاع کو روکنے کے لیے ناقص انتظامات کیے جاتے تھے، خاص طور پر کنکریٹ سے بنائی گئی عمارت میں۔ اس وقت توانائی کی بچت کو اہم موضوع نہیں سمجھا جاتا تھا، تاہم اب اس دور کی بنی ہوئی عمارات کی انسولیشن کی جا رہی ہے تاکہ توانائی پر اٹھنے والے اخراجات کم کیے جا سکیں اور ماحولیاتی اثرات بھی مثبت ہوں۔ آئیے دیکھتے ہیں سوال کی پہلی رپورٹ۔ تاریخی اور قدیم عمارات میں ترامیم کیسے کی جائیں کہ توانائی کی بچت ہو سکے؟ اطالوی شہر ملان کی ایک ٹیم مؤثر طریقوں کی تلاش میں ہے۔ یورپ کی زیادہ تر عمارتیں 1975 سے قبل تعمیر کی گئی تھیں۔ ان میں سے کئی چاہے بے حد خوبصورت ہی کیوں نہ ہو، ان کے پیچھے بہرحال ایک بدصورت حقیقت پوشیدہ ہے۔ یہ عمارتیں اس وقت تعمیر کی گئی تھیں جب توانائی کے استعمال، کھپت اور ضیاع پر توجہ دینا ترجیحات میں شامل نہیں تھا۔ اس وجہ سے یورپی تعمیراتی ورثے کی تھرمل کارکردگی کو جدید بنانے کی اشد ضرورت ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ توانائی کی بچت کو ذہن میں رکھتے ہوئے ان عمارتوں کی تجدید کا کوئی نیا نظام وضع کیا جائے۔ ایک یورپی ریسرچ پروجیکٹ کے تحت سائنسدانوں نے پرانی عمارات کو توانائی کے حوالے سے زیادہ مؤثر بنانے کے لیے ان کے ڈھانچوں، اندرونی ساخت اور دیواروں کو انسولیٹ کرنے کے لیے ایک نیا مٹیریل تیار کیا ہے۔ یہ نیا مٹیریل کیا ہے؟ یہ انسولیشن مٹیریل بنیادی طور پر پولی ایسٹر کی 3 تہوں سے بنا ہے، جس کی تھرمل انسولیشن کی صلاحیت بظاہر زیادہ ہوتی ہے۔ یہ دوسرا مواد ہے، اس میں پولی ایسٹر فائبر کی صرف ایک تہ ہے اور دونوں طرف کپڑا لگا ہوا ہے۔ اور یہ تیسرا مٹیریل ہے، یہ سب سے کم قیمت ہے۔ یہ پیرالائٹ سے بنا ہوا ہے۔ اس کی ساخت تھوڑی موٹی ہے کیونکہ پیرالائٹ کی تھرمل کنڈکٹیوٹی بہت اچھی ہوتی ہے۔ محققین نے اٹلی میں ملان کی پولی ٹیکنک یونیورسٹی کی عمارت پر ان مٹیریلز کا تجربہ کیا۔ اس یونیورسٹی کی تعمیر 1965 میں ہوئی تھی اور اس کے ایک کمرے میں سینسر لگا کر اس کی 3 دیواروں کی انسولیشن ان تینوں مختلف مٹیریلز کے نمونوں کی مدد سے کی گئی۔ ان سینسرز کی مدد سے درجہ حرارت، ہوا میں نمی اور 3 مختلف مقامات پر حدت کی آمد و رفت کا جائزہ لیتا ہے۔ اسی لیے ہم نے انہیں دیوار کی سطح میں اس میں ایک درج کر کے اور دیوار کے اندر بھی نصب کیا ہے۔ باہر نصب کردہ سینسرز کے لیے شعاع ریزی اور ہوا کی رفتار کی پیمائش بھی کی جا رہی ہے۔ یوں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ مختلف معدنوں کا اخراج کیسے ہو رہا ہے۔ اس ڈیٹا کی مدد سے ہم یہ جان پائیں گے کہ مختلف طرح کے ماحول میں ان معدنوں کا رد عمل کیسا ہوتا ہے۔ یہ کمپنی عمارات کے بیرونی حصوں کی تجدید کے لیے پہلے سے تیار شدہ مٹیریل مہیا کرتی ہے۔ ماہرین کے تیار کردہ نئے انسولیشن مٹیریل کو بھی اس کا حصہ بنا دیا جائے گا۔ کمپنی کا خیال ہے کہ اگر قیمت مناسب رکھی گئی تو اس کے تیار کردہ حل کی مانگ بڑھ جائے گی۔ I dati che si vedono negli ultimi anni nel mondo dell'edilizia portano a دستیاب ڈیٹا یہ ظاہر کرتا ہے کہ حالیہ برسوں کے دوران عمارتوں کے بیرونی حصوں اور پرانی عمارات کی تجدید کا کام تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ اس لیے ہم ان نئے انسولیشن مٹیریلز کی فروخت کے بہتر امکانات کے بارے میں پر امید ہیں۔ le prospettive di mercato siano sicuramente ottime۔ محققین کو امید ہے کہ ان کے تیار کردہ یہ نئے انسولیشن مٹیریلز 4 تا 5 سال میں مناسب قیمتوں پر مارکیٹ سے خریدے جا سکیں گے۔
بہت جلد قدرتی آفات کے شکار علاقوں پر ایسے خودکار اڑنے والے روبوٹس دیکھے جا سکیں گے جو امدادی سامان وہاں پہنچانے یا پھر وہاں سے نمونے لانے کا کام انجام دیں گے۔ لیکن روبوٹس کو اشیاء برداری کے قابل بنانا اتنا آسان نہیں جتنا محسوس ہوتا ہے، کیونکہ مستقل ہوا میں رہنے کے لیے ڈرونز کو ہر لمحہ اپنے مرکز ثقل کو موضوع بنانا پڑتا ہے۔ ہسپانوی شہر سیول میں ایک ٹیم اس مسئلے کو حل کرنے پر کام کر رہی ہے۔ یہ سب جانتے ہیں سوال کی اگلی رپورٹ سے۔ سوچے کہ کوئی زہریلا علاقہ ہے اور وہاں سے کوئی چیز نکالنے کی ضرورت ہے۔ یہ اڑنے والی مشین مدد کر سکتی ہے۔ اس کے لیے کسی پائلٹ کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کسی چیز کی شناخت کرے، اسے اٹھائے اور واپس لے آئے۔ ہم نے اس کے بازو کا کنٹرول اس اڑنے والے نظام کے ساتھ منسلک کر دیا ہے۔ یہ ضروری ہے کہ دونوں کو بیک وقت کنٹرول کیا جائے۔ ریبوٹ جی پی ایس اور ویڈیو کیمرے کے ذریعے اپنی پوزیشن کا تعین کرتا ہے۔ اس طرح اس اڑنے والی مشین کو یہ جاننے میں مدد ملتی ہے کہ وہ کہاں موجود ہے اور اسے اجسام کو ڈھونڈنے میں جنہیں وہ پہچان اور ان کے ساتھ تعامل کر سکے۔ گزشتہ چند برسوں کے دوران ڈرون بہت ترقی کر چکے ہیں۔ اب تک یہ زیادہ تر ڈیٹا جمع کرنے کے لیے استعمال ہو رہے تھے۔ یہ ایک کیمرہ لے جا سکتے تھے یا تصاویر بنا سکتے تھے وغیرہ وغیرہ، لیکن گزشتہ 3-4 سالوں کے دوران ان کے نئے استعمال، جن میں انٹریکٹ یا تعامل کرنا بھی شامل ہے، سامنے آئے ہیں۔ ایسے اڑنے والے روبوٹ جو چیزوں کو اٹھا اور پھر سفر کر سکیں ایک چیلنج ہے۔ ان میں وزن کے توازن کو برقرار رکھنے کے لیے مرکز ثقل میں تبدیلی اور ایک انتہائی درست اور کم وزن بازو کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ پلیٹ فارم دنیا بھر میں اپنی طرز کا منفرد ہے، کیونکہ یہ اس بازو کے ساتھ کام کر رہا ہے جو آزادانہ حرکت کر سکتا ہے، اور یہ ہم دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس طرح روبوٹ کے ہوا میں حرکت کرنے کے باوجود بھی اس کے بازو کی پوزیشن برقرار رہتی ہے۔ اس نظام کے ذریعے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ روبوٹ کیسے دیکھتا ہے اور وہ اپنی مطلوبہ اشیاء کو ڈھونڈنے کے لیے فضا میں کیسے حرکت کرتا ہے۔ مستقبل قریب میں اڑنے والی مشینیں ایک دوسرے سے رابطہ کاری کے قابل ہو جائیں گی، اور جہاں کہیں بھی ضرورت ہوگی یہ دیگر روبوٹس کو بھی وہاں لا سکیں گی۔ اس کے ممکنہ استعمالات میں صنعتی انسپیکشن اور مرمت کاری شامل ہے۔ اس کے علاوہ ناقابل پہنچ جگہوں تک دیگر روبوٹس کو پہنچانا، کسی ایمرجنسی کی صورت میں لوگوں کو وہاں سے نکالنے کے لیے پلیٹ فارمز بنانا، اور یہاں تک کہ خلائی مشن میں مدد دینا بھی شامل ہے، جہاں یہ خلائی سیاروں کی مرمت کر سکیں گے۔ یہ ٹیکنالوجی اب بہت ترقی کرتی جا رہی ہے اور ہم بہت پر امید ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ سائنس ترقی کی نئی راہوں پر گامزن ہے۔ سوال میں وقت ہے اب ایک بریک کا، جس کے بعد بتائیں گے آپ کو کیا پورا چاند انسانی رویوں کو متاثر کرتا ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فیس بک اور ٹویٹر، موضوعات جو زیر بحث ہیں، معلومات جو لوگوں کو جوڑتی ہیں۔ بریک کے بعد سوال میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ پورا یعنی 14ویں کا چاند کس طرح کرۂ ارض اور خاص طور سے انسانی رویوں کو متاثر کرتا ہے؟ اگر آپ نے ایسا کبھی نہیں سوچا تو ہماری اگلی رپورٹ میں جانیے کہ اس سوال کا جواب کیا ہو سکتا ہے۔ کیا پورا چاند انسانی رویوں کو متاثر کرتا ہے؟ نیند میں خلل، زیادہ حادثے، جرائم۔ 90% سے زائد جرمن باشندوں کا خیال ہے کہ پورا چاند انسانی رویوں کو کسی نہ کسی صورت بہرحال متاثر کرتا ہے۔ چاند کے اتار چڑھاؤ کا پتہ دینے کے لیے کیلنڈر چھاپنا اور بیچنا بھی کروڑوں یورو کا کاروبار ہے، انٹرنیٹ پر بھی۔ بال کٹوانا، کوئی پودا لگانا یا کوئی آپریشن، صرف اسی وقت جب چاند کی حالت بھی سازگار ہو۔
अक्सर मशवरे एक दूसरे का तजाद ही होते हैं। कुछ कैलेंडर्स में तो ये मशवरे भी दिए जाते हैं कि ज़रई फसलें उस वक्त काटी जाना चाहिए जब चांद बढ़ रहा हो या पूरा हो। साइंसी बुनियादों पर ऐसे मशवरों की अफादियत आज तक साबित नहीं हो सकी। ये भी साबित नहीं हुआ कि पूरा चांद ज्यादा हादिसात या जराइम की वजह बनता है। लेकिन पूरा चांद नींद को मुतासिर करता है। एक मुताले के मुताबिक चांद पूरा हो तो सोने में 5 मिनट ज्यादा लगते हैं और नींद भी 20 मिनट कम हो जाती है। कई लोगों को इस पर भी शुबा है, इसलिए कि इस मुताले में नौजवानों के मुकाबले में जिन बुजुर्ग अफराद की नींद में खलल आया, उनकी नींद तो वैसे भी खराब थी। ऐसे अफराद चांद को अच्छी खासी अहमियत भी देते हैं। शायद ये भी एक अच्छी बात है कि साइंस ने अब तक सारे ही राज अफशा नहीं किए। अब लेते हैं एक और ब्रेक, जिसके बाद आपको दिखाएंगे दुनिया के अमीर तरीन अफराद की आलीशान कश्तियां। हमारे साथ रहिएगा। ये DW उर्दू की वेबसाइट है। आजाद सहाफत, खबरें, पसमंजर। वेलकम बैक। जर्मनी की वेडर नामी कंपनी दुनिया की महंगी तरीन कश्तियों के पार्ट्स तैयार करती है। इस कंपनी का इस शोबे में अपना एक खास मकाम है और उसके सार्फिन दुनिया के अमीर तरीन अफराद हैं। सुपर कश्तियाँ ये बड़ी हैं, लग्जरी हैं और बहुत ही महंगी भी। ये दुनिया के अमीर कबीर अफराद की समंदरी दुनिया है। जर्मनी की कंपनी वेडर इन तैरते हुए महल्लात का अंदरूनी साजो सामान तैयार करती है। इसके अरबपति गाहक अमेरिका, रूस और मशरक़ वस्ता से हैं। थॉमस रोटे वेडर के प्रोजेक्ट मैनेजर हैं। आज ये कश्ती पर मूवी थिएटर के लिए अच्छा मटेरियल तलाश कर रहे हैं। फिलहाल मैं एक 74 मीटर लंबी कश्ती बनाने में मसरूफ हूँ। इसमें 1000 मुरब्बा मीटर की सतह तैयार करना होगी। 1000 Quadratmeter। इसकी तैयारी में कई मिलियन यूरो खर्च होंगे, जबकि मटेरियल भी नायाब और गैर मामूली होगा। Das ist eine Rochenhaut, die wir auch hin und wieder verarbeiten. Es ist im Prinzip ये रे मछली की खाल है जो हम कभी कभार ही इस्तेमाल करते हैं। ये चमड़े ही की तरह है। मटेरियल हम मुंतखब नहीं करते, तमाम तफसीलात हमें डिजाइनर भेजता है। अक्सर 30 से 40 अशिया की फहरिस्त भेजी जाती है। बाज़ औक़ात फहरिस्त इससे भी ज़्यादा तवील होती है। उनका इस्तेमाल करते हुए हमें कश्ती में चीज़ें बनाना पड़ती हैं। जाहिर है रंग भी मिलता जुलता होना चाहिए। die auf einem Schiff verbaut werden und die natürlich alle farblich abgestimmt sein müssen. ऐसी लग्जरी कश्तियों का इन्हिसार फर्नीचर वर्कशॉप पर भी होता है। जर्मनी के छोटे से शहर लोडिंगहाउज़न की कंपनी वेडर में 180 लोग काम करते हैं। ज़्यादातर मकामी कारपेंटर हैं। Das sind Nachttische, die werden neben dem Bett ये platziert. बेड के साइड टेबल हैं। इसे उस खास सतह के लिए बनाया गया है जो इंडोनेशिया से तैयार करवाई गई है। हमें इन्हें दुनिया के दूसरे हिस्से तक भेजना पड़ता है। Somit müssen wir sie einmal die halbe Welt schicken. फर्नीचर के ज़्यादातर हिस्से डेक पर रखे जाते हैं। Die Yachten bieten sich an. ये महंगी कश्तियां ऐसे इलाकों के लिए डिजाइन की जाती हैं जहां मौसम अच्छा रहता है। लोग अंदर के बजाय बाहर रहने पर तरजीह देते हैं। कश्तियों का बैरूनी हिस्सा बड़ा होना चाहिए। Mehr Möbel zum Einsatz. मैनेजिंग डायरेक्टर स्टेफन राडाओ मंसूबों की तकमील के लिए बैरूनी कारीगरों से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। अगर हमें मुकम्मल कश्ती तैयार करने का ऑर्डर मिलता है बहमास की तरह जो हमने हाल ही में मुकम्मल किया, तो फिर हम डेकोरेटर और कारपेंटर्स तक का इंतखाब भी लोडिंग हाउसन से ही करते हैं, या हर वो चीज़ जो भी ऑर्डर में शामिल होती है। इस वर्कशॉप के नौजवान कारीगर भी बैरून मुल्क प्रोजेक्ट्स पर काम करते हुए खुशी महसूस करते हैं। दूसरे ममालिक के प्रोजेक्ट्स में हम साथ ही जाते हैं। या वर्कशॉप में आपकी मुकम्मल प्रोजेक्ट पर नजर नहीं रहती, लेकिन बड़े प्रोजेक्ट्स में वहां जाकर पता चलता है कि कश्तियां कितनी बड़ी हैं। प्रोजेक्ट लीडर थॉमस रोटे ग्राहकों की पसंद के बारे में मुहतात रहते हैं। कई प्रोजेक्ट्स बहुत ज्यादा पसंद आ सकते हैं, लेकिन कई एक ऐसे होते हैं जहां आप सोचते हैं कि ये मेरी पसंद नहीं है, लेकिन आखिरकार हमें पेशा वाराना कारगरी और कस्टमर की ख्वाहिश के मुताबिक ही चलना होता है, क्योंकि कारोबारी दुनिया में हमेशा गाहक ही ठीक होता है। तो कहिए कैसा लगा आपको आज का शो? हमें अपनी राय से जरूर आगाह कीजिए #सवाल के साथ हमारे फेसबुक पेज और ट्विटर अकाउंट पर।
سوال میں شامل رپورٹس دیکھنے کے لیے وزٹ کر سکتے ہیں آپ سوال کا خصوصی پیج ہماری ویب سائٹ dw.com/urdu پر۔ اب دیجیے ہمیں اجازت، آئندہ ہفتے پھر حاضر ہوں گے سائنس کی دنیا کی مزید حیرت انگیز رپورٹس کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔